اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں حج کی فضیلت اور حج میں سستی اور تاخیر سے متعلق جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر روایات تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج بھی اس سلسلے میں اور حج کی برکتوں یا اس کے فوائد کے بارے میں چند روایات ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یقیناً یہ ان خوش قسمت مومنین کے لیے بھی گویا بشارت ہے کہ جن کو اس سال بیت اللہ کا حج نصیب ہو رہا ہے، اور ان مومنین کے لیے بھی تشویق اور رغبت کا باعث ہے کہ جو اس سال جن کو توفیق نہیں ہوئی ہے، اس سال جو ہے نا انہیں یہ بیت اللہ کا حج نصیب نہیں ہوا ہے یا طواف مقدسہ کی زیارت ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ یہ روایت ایمان افروز ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی روایت امام ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ہمارے بارے اماموں میں سے دو اماموں کی کنیت ابو جعفر ہے۔ ایک امام محمد تقی ہیں، ان کے بھی ایک بیٹے تھے جعفر، ان کی وجہ سے وہ ابو جعفر کہلاتے ہیں، اور ایک امام محمد باقر ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی ہونے کی حیثیت سے ابو جعفر کہتے ہیں، جسے ابو طالب امیر المومنین کے ایک بڑے بھائی تھے طالب، ان کی وجہ سے آپ کے والد گرامی کی کنیت ابو طالب پڑی ہے، اور اسی طرح امیر المومنین ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، امام حسن کے والد گرامی۔ تو ابو جعفر سے مراد یہاں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ علی الصلاۃ، نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 حج، اور روزہ، اور الولایہ، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے۔ ظاہر ہے ولایت کے اقرار کے بغیر ان میں سے کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور یہ جو دلچسپی رکھنے والے بعض دینی طلباء یا علماء، ان کے لیے میں حوالہ بھی عرض کر دوں، یہ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 1 ہے، اور باب وجوب العبادات الخمس ہے، صفحہ نمبر 7 ہے، اور باب نمبر 1 ہے، اور حدیث نمبر 2۔ دوسری روایت یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام ہی کی ہے۔ اس میں آپ نے یعنی حجیوں کی درجہ بندی کی ہے، یعنی 3 درجے آپ نے بنائے کہ انسان اس درجے کے حساب سے یعنی حج کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ فرمایا الحاج ثلاثۃ، حاجی 3 قسم کے ہیں، یعنی حج کر کے جو واپس آتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، اور 3 قسم کے جو ہے نا وہ نتائج ان کو ملتے ہیں۔ فَأَفْضَلُهُمْ نَصِيبًا رَجُلٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، ان میں سب سے زیادہ جو خوش نصیب حاجی ہیں وہ ہیں کہ جس کے حج کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَوَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، اور اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ البتہ یہاں کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اگر کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں کسی آدمی کا حق انسان کے ذمے جو ہے نا واجب الادا ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، روزے نہیں رکھے یا نمازیں نہیں پڑھی اور حج بیت اللہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق الناس ساقط ہو گیا اور اب حق الناس کی ادائیگی واجب نہیں رہی، یا نماز جو ہے وہ اب اس کو قضا بجالانا واجب نہیں رہا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ نماز ترک کرنے کی جو سزا تھی
وہ اس سے بچ جائے گا۔ باقی جتنے دن، مہینے یا سالوں کی نمازیں نہیں پڑھی ان کو بطور قضا بجا لانا واجب ہے۔ عذاب قبر بھی محفوظ ہے۔ اما الذی یلی ہے، اور جو جس کا دوسرا درجہ ہے اس کے بعد، الذی یلی ہے فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه، اور گزشتہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ وہ یستانف العمل فیما بقی من عمرہ، اور باقی ماندہ جو زندگی ہے اس میں ایک نئے سرے سے اس کے اعمال کا آغاز ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا ایک ایسا درجہ ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے لحاظ میں اور اس کی اہمیت کے پیش نظر بعض آئندہ کیے جانے والے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چشم پوشی فرماتا ہے اور وہ درگزر فرماتا ہے۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی قسم کا گناہ بھی جو ہے نا وہ اس کو فرشتے نہ لکھیں۔ بعض گناہ جو ہے نا وہ اس گزشتہ عمل کی وجہ سے فرشتے بعد میں بھی جو ہے نا وہ نہیں لکھتے۔ اما الذی یلی ہے، اور تیسرا بندہ، تیسرا حج یا تیسری قسم یا درجہ یہ ہے کہ فرجل حفظ فی اہلہ و مالہ، اس کے حج کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اہل مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے اہل و عیال اور اس کی بیوی بچوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت جو کہ زرارہ سے ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زرارہ کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جعلنی اللہ فداک، یعنی میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، اسألک فی الحج منذ 40 سنہ فتفتینی، میں 40 سال سے حج کے مسائل آپ سے دریافت کرتا رہتا ہوں اور آپ مجھے مسائل بتاتے رہتے ہیں، اور تقریباً جو ہے نا وہ ہر دفعہ کوئی نئی مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ فقال یا زرارہ، اے زرارہ، بیت حج الیہ قبل آدم بألف عام، یعنی فرمایا کہ یعنی بیت حج، یا زرارہ بیت حج بیت حج الیہ، یہ حجہ یا حجہ یہ قصد کے معنی میں آتا ہے، ڈکشنری میں یہ قصد کے معنی میں آتا ہے۔ جس طرح صلاۃ جو جس کا مطلب نماز ہے، ڈکشنری میں اس کا معنی دعا ہے، اسی طرح حج کا بھی اپنا ایک لغوی معنی ہے، ڈکشنری میں حج قصد کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بیت حج الیہ قبل آدم بألف عام، یعنی ایسا گھر کہ جس کا آدم کی خلقت سے بھی 2000 سال پہلے جس کا قصد کیا جاتا تھا، یہ ترید ان تفتح مسائلہ فی 40 عاما، تم یہ چاہتے ہو کہ صرف 40 سال کے اندر اس کے مسائل جو ہیں وہ مکمل ہو، اختتام کو پہنچیں۔ تیسری روایت جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یہ بہت حساس ہے، یہ بہت حساس ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج ایک انتہائی غیر معمولی، ایک تقدیر ساز بلکہ انسان ساز عمل کا جو ہے وہ نام ہے، کہ اس کورس کے کیا نتائج انسان کے اوپر مترتب ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ایک تو یہاں بنیادی نقطہ جس کی طرف میں بار بار اشارہ کرتا رہتا ہوں، کسی عبادت کا، حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کسی عبادت کا صحیح ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے، اور صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک عبادت، نماز، روزہ، حج، یہ صحیح بھی ہو، خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو، اس کا مطلب صحیح ہے یعنی یہ ہم بری ذمہ ہو گئے، فرض ہمارا ادا ہو گیا، اور قبول کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فرض ادا ہو گیا، جہاں ہم بری ذمہ ہوئے، وہاں اللہ کی طرف سے اس عبادت کا جو مقررہ اجر یا ثواب ہے اس کے بھی ہم حقدار بن جائیں گے۔ صحیح کا مطلب، قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے۔
این ممکن ہے کہ ایک عبادت صحیح ہو، فرض ہمارا ادا ہو جائے لیکن قبول نہ ہو، اس لیے کہ عبادت کو صحیح طور پر انجام دینے کے شرائط الگ ہیں، اور اس کا خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی شرائط الگ ہے، اور اس شرط کی طرف خدا نے قرآن میں جو ہے نا وہ اس کو اشارہ کیا ہے، بلکہ تصریح فرمائی ہے، اور فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ ایک آدمی اگر متقی نہیں ہے اور گناہ کبیرہ یا وغیرہ انجام دیتا ہے تو بے شک اس کی نماز صحیح ہوگی، وضو صحیح ہے، اس کا کپڑے پاک ہیں، جگہ غصبی نہیں ہے، قبلہ رخ جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر اور گناہ کرتا ہے تو پھر یہ نماز صحیح تو ہوگی لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس روایت میں امیر المومنین نے بتایا ہے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے، اب یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، ہمارے کپڑوں کو پاک ہونا چاہیے، بدن کو بھی پاک ہونا چاہیے، جگہ کو غصب نہیں ہونی چاہیے، سجدے والی جگہ کو بھی پیشانی جہاں رکھتے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں مسلمان بھی ہو، چونکہ غیر مسلم اگر نماز پڑھے گا بھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شرائط ہم حاصل کریں گے تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ اب ایک عبادت سے فارغ ہونے کے بعد بندے کو کیسا پتہ چلے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام نے پڑتال کا طریقہ بتایا ہے۔ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ حج میں جو کر کے آیا ہوں خدا کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، قبول حج اور مسترد حج کی نشانی بتائی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ فرمایا، البتہ امیر المومنین رسول خدا سے نقل کرتے ہیں، قال علی علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من علامت قبول الحج اذا رجع الرجل رجع اما کان علیہ من المعاصی، ایک بندہ جو حج کر کے واپس آتا ہے اس کے حج کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس طرح یہ حج سے واپس آ گیا ہے، حج سے اس نے ادھر اپنے ملک کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کر لیا ہے، اسی طرح اگر وہ حج کے بعد ان گناہوں سے رجوع کر لے، ان گناہوں سے جو ہے نا وہ منہ پھیر لے، ان گناہوں کو ترک کر لے جو وہ حج سے پہلے بجا لاتا تھا، تو یہ گناہوں کا ترک ہو جانا حج کے بعد یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ حج خدا کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ یہ پڑتال کا طریقہ بتایا امیر المومنین نے۔ معذرت کے ساتھ کچھ الفاظ کا مجھے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے چونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے تو اس کا ترجمہ جب آپ نے لفظ کو ادا کیا ہے تو ہم بھی پابند ہیں کہ اس لفظ کو ادا کریں۔ یا فرمایا من علامت قبول الحج اذا رجع الرجل رجع اما کان علیہ من المعاصی، یعنی حج کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ یعنی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو ان گناہوں سے بھی گویا واپسی کا ارادہ کرے، ان گناہوں کو بھی ترک کرے جو وہ حج سے پہلے کیا کرتا تھا، جو ناجائز کاروبار کرتا تھا حج سے پہلے وہ ترک کر دے، جو غلط کام کرتا تھا۔ یا فہذا علامت قبول الحج، یہ حج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ وَإِن رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ ثُمَّ انْهَمَكَ فِي مَا كَانَ عَلَيْهِ، اور حج سے تو واپس آئے حج کے اعمال انجام دے کے، لیکن وہ اب بھی انہی گناہوں میں جو ہے نا وہ آلودہ رہے، غرق رہے جو حج سے پہلے کرتا تھا، پھر معذرت کے ساتھ من زنا او خیانہ او معصیہ، مثلا یہ کوئی بدکاری کا مرتکب ہوتا تھا، اب اس کو خدا نہ خاصہ ترک نہیں کیا، امانت میں خیانت کرتا تھا اس کو ترک نہیں کیا، کوئی بھی معصیت، فقد رد علیہ حجہ، اس کا حج اس تک لوٹا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یا تمہارا حج جو ہے نا وہ قبول نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق ہی کا فرمان ہے، الحج والعمرۃ سوقان من اسواق الآخرہ، حج اور عمرہ یہ عالم آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے، مارکیٹوں میں سے ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں جا کے جس طرح بہت ساری قیمتی چیزیں جو ہے نا وہ خریدتے ہیں، اسی طرح یہ حج بھی جو ہے نا یہ ایک کامیاب روحانی زندگی کے لوازمات حاصل کرنے کا گویا ایک مارکیٹ ہے، دکان ہے یا بازار ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور روایت میں
یعنی حج کے مد میں حج کے مقصد سے یا دوران حج جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کی فضیلت، یعنی دوران حج خرچ کی فضیلت، اور حج کے علاوہ اور دنوں میں جو حج بندہ کرتا ہے ان دونوں میں کتنا فرق ہے، اس کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا اجر ہے۔ فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان درہما فی الحج خیر من الف درہم فی غیرہ، انتہائی حیرت انگیز قسم کا یہ فرمان ہے۔ یہ روایت البتہ یہ محمد ابن علی ابن الحسین، یہ بھی امام محمد باقر ہیں، محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی محمد بیٹے ہیں علی کے، یعنی امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ قال رویا ان درہما فی الحج، ایک درہم جو حج میں خرچ کیا جاتا ہے، اب وہ چاہے یعنی وہ اس میں وہ حج کے اخراجات بھی، واجب اخراجات بھی آتے ہیں، یا اسی حج کے دوران آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، حج کے دوران جو حتیٰ اپنی ضروریات کو حج کے دوران استعمال کرتا ہے، وہ سارے کے سارے خصوصاً حج کے دوران وہ کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی ضروریات کو بندہ پورا کرتا ہے۔ یا درہمن، یہ حج میں ایک درہم جو ہے وہ حج کے علاوہ دیگر جو ہے نا وہ دنوں میں یا ایام میں جو خرچ کرتا ہے اس سے ایک ہزار کا مطلب یعنی 1 ملین، ہزار ضرب ہزار، 1 ملین یعنی 10 لاکھ درہم جو ہے نا سے بھی بہتر ہے۔ حج کے دوران 1 درہم جو خرچ کیا جاتا ہے وہ باقی مہینوں میں، باقی اوقات میں جو ہے نا وہ جو ہے نا خرچ ہونے والی رقم سے 10 لاکھ جو ہے نا وہ گنا اس کا اجر جو وہ ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ جی ہاں، اسی طرح آپ نے فرمایا حاجی اور معتمر، الحاج جو حج کا فریضہ انجام دیتا ہے، والمعتمر جو عمرہ مفردہ انجام دیتا ہے، یہ دونوں کے دونوں خدا کے مہمان ہیں۔ ان سألوہ آتاہم، یہ جو خدا سے مانگتے ہیں خدا ان کو دے دیتا ہے۔ وَإِن دعوہ اجابہم، دعا کوئی کریں تو ان کی دعا کو خدا قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ کسی کی شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے، یا وہ اگر خاموش بھی رہیں تو اللہ ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور وہ یعوذون بالدرہم الف درہم، اور ان کو 1 درہم کے عوض میں، 1 درہم کے بدلے میں 10 لاکھ درہموں کا اللہ معاوضہ، اجر یا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی دوسری روایت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان حج بھی حلال ذریعے سے کمائے اور حلال رقم سے حج بیت اللہ کرے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا غلط کاروبار ہے، کوئی سودی کاروبار ہے، یا کوئی ایسی چیزیں فروخت کرتا ہے کہ جن کا کاروبار یا جن کو فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں فرمایا من حج بمال حرام، جو مال حرام کے ذریعے وہ حج بیت اللہ بجا دے، نودی عند تلبیت، انسان جب میقات میں احرام کے کپڑے پہن کے تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، تو اس کو آواز دی جاتی ہے لا لبیک عبدی ولا سعدیک، یہ تو لبیک کہتا ہے، خدا جو ہے کہتا ہے کہ میں تیری آواز سننے کے لیے گویا تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں امام نے ایک غلط فہمی کا ازالہ فرمایا کہ ایک عوامی حلقوں میں ایک بات مشہور ہے کہ اگر آپ جو ہے نا عرفہ کا جو دن ہے وہ اتفاق سے جمعہ میں آئے تو وہ والا حج جو ہے وہ حج اکبر جو ہے نا وہ کہلاتا ہے۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ نہیں، حج اکبر یہ نہیں ہے، حج اکبر جو ہے، حج کو حج اکبر کہتے ہیں جس میں مکہ کے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ حج عمرہ تمتع کی صورت میں ہے جو 5 اعمال سے مل کے بنتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید 13 اور اعمال ہیں جو کہ مکہ سے دوبارہ احرام جا کے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا میں رات گزارنا، پھر وہ 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا،
اور اسی طرح واپس آ کے مکہ میں انجام دینا، یہ جس کو ہم حج کہتے ہیں اسی کا نام حج اکبر ہے۔ اور عمرہ مفردہ جو انجام دیتا ہے انسان، یعنی حج کے دوران چاہے جا کے عمرہ مفردہ انجام دے یا اور مہینوں میں جا کے عمرہ مفردہ کا نام حج اصغر رکھا گیا ہے۔ اور ایک حج جو زندگی میں ایک دفعہ مسلمان پر واجب ہے اور 18 اعمال سے مل کے بنتا ہے، وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ یہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ سألت ابا عبداللہ ابن ادینہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یہ الحج الاکبر، یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ الحج الاکبر کہا ہے، ما یعنی بالحج الاکبر، خدا کی مراد کیا ہے، حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ فقال اجہل الاکبر الوقوف بعرفہ ورمی الجمار یعنی وہی عام حج، ظاہر ہے عمرہ مفردہ جو انجام دیتا ہے بندہ، اس میں میدان عرفات بھی نہیں جاتا، مینا بھی نہیں جاتا، اور اسی طرح مشعر الحرام جس کا دوسرا نام وہ مزدلفہ، وہاں بھی نہیں جاتا۔ وہی عام حج ہے جو جس میں عرفہ میں جا کے ظہر سے لے کر مغرب تک ٹھہرا جاتا ہے، شیطان کو گنگریاں ماری جاتی ہیں۔ والحج الاصغر العمرہ، اور حج اصغر جو ہے وہ عمرہ مفردہ ہے، جو پورے سال کے مہینوں میں کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ میں جا کر آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اخلاص کے بارے میں ایک روایت ہے، اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی، کہ ہمارا ہر عمل جو ہے اس کو ریاکاری سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ عمل کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، اس میں غیر خدا کی خوشنودی، نام و نمود اور شہرت شامل نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو انجام پانا چاہیے۔ فرمایا الحج حجان، حج دو قسم کا ہوتا ہے، حج للہ و حج للناس۔ ایک حج وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لاتا ہے، وہ حج للہ و حج للناس۔ ایک حج وہ ہے جو انسان اللہ کے لیے بجا لاتا ہے، اور دوسرا وہ جو لوگوں کے لیے بجا لاتا ہے تاکہ حاجی کہلاؤں۔ مثال کے طور پر فمن حج للہ کان ثوابہ علی اللہ الجنہ، اور جو حج اللہ کے لیے کرے اور تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ جنت کی صورت میں ملتا ہے ثواب۔ ومن حج للناس کان ثوابہ علی الناس یوم القیامہ، اور جس کا حج لوگوں کی خاطر ہو، وہ اس کا اجر جو ہے وہ روز قیامت پھر وہ لوگ ہی اس کو دیں۔ ظاہر ہے لوگ روز قیامت کون کس کو کوئی ثواب دے سکتا ہے، مراد یہ ہے کہ پھر وہ اس کا فائدہ وہی دنیا میں شہرت ہی ہوگی، نام و نمود ہی ہوگا، حاجی صاحب کہلائیں گے، باقی روز قیامت اسے اس حج کا کوئی اجر اور وہ نہیں ملے گا۔ اور ایک اور روایت ہے، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حاجی صاحبان پہلے حج کر چکے ہیں وہ ان تجربوں سے گزرے ہیں، اور اس سال جو تشریف لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہیں سے بھی احرام باندھتے ہیں، مین میقات جاتے ہیں، مثلا اگر آپ پہلے مدینہ جاتے ہیں تو مین میقات آپ کا مسجد شجرہ ہے، وہاں سے آپ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ اور اگر فرض کیجیے اسلام آباد ایئرپورٹ سے کوئی احرام باندھتا ہے یا جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھتا ہے، تو وہ نظر کر کے پھر وہ احرام کے کپڑے پہن کے لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے۔ اب یہ کم از کم ایک مرتبہ جو ہے واجب ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں محرم ہو گیا، میں حالت احرام میں آ گیا۔ وہ ایک دفعہ بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس اتنا کہیں فرض ادا ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے نا گویا حالت احرام میں چلے گئے، اور پھر اور تقریباً کوئی وہ جتنے بھی اعمال ہیں بجا لانا واجب ہو جائے گا، اور 24-25 کام جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گے۔ خوشبو آپ نہیں لگا سکیں گے، بال نہیں کاٹ سکیں گے، سر نہیں چھپا سکیں گے، البتہ مرد حضرات پاؤں جو ہے نا جراب نہیں پہن سکتے، بوٹ نہیں پہن سکتے، اس طرح جانوروں کو نہیں مار سکتے۔ یہ اس تلبیہ کے بعد اس کے لیے بس اتنا کافی ہے، لبیک اللہم لبیک
लबैक ला शरीक लक लब्बैक। अब आगे काफ़ी मुस्तहब है, इन्नल हम्द व निअमत लकल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। और भी जो है ना काफ़ी तुलानी मुस्तहब तलबिया है। जो वाजिब तलबिया है वो यही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इस रिवायत में फरमाया, हमसे अगर पूछता है कि हम कितनी दफ़ा इसको दोहराएं, तो यानी वैसे तो एहराम सिर्फ एक दफ़ा कहने से जो है ना वो हो जाता है, हालत एहराम में आप चले जाते हैं। लेकिन फरमाया रसूल खुदा ने, मन लब्बा फ़ी एहराम ही सबईन मर्रतन ईमानन व एहतिसाबा, बड़ी यकीन के साथ और ईमान की हालत में 70 मरतबा अगर कोई इसी तलबिया को दोहराता है, अशहदल्लाहु लहु अल्फा अल्फा मलकन बेबराअत मिनन नार व बलाअत मिनन निफाक। अल्लाह ताला ऐसे खुशकिस्मत हादी के लिए 10 लाख फरिश्तों को गवाह बनाता है कि तुम गवाह रहोगे कि मैंने अपने इस बंदे को जो है ना वो आतश जहन्नम से जो है ना वो नजात का परवाना दे दिया है, और मुनाफिकत नाम की चीज़ भी दुनिया में जो है ना वो इसके करीब नहीं आएगी। तो हुज्जाज कराम जो इस साल या आइंदा साल जब भी हज नसीब हो, वो इस रिवायत की तरफ मुतवज्जे हों। और हमारे उलमाए कराम ने अपने किताबों में भी यानी हज के मसाइल पर मुश्तमिल किताबों में भी इस रिवायत की रोशनी में वो अमाल हज की किताबों में लिखा है कि जब मस्जिद शजरा से तलबिया पढ़ के रवाना होते हैं मक्के के लिए, या जद्दा एयरपोर्ट से एहराम बांध के रवाना होते हैं, तो आपको 70 मरतबा इस तलबिया को दोहराना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। बल्कि उससे आगे मुस्तहब, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये इसको 70 दफ़ा दोहराना जो है वो मुस्तहब है। यानी अल्लाह ताला एक 10 लाख फरिश्तों को गवाह बनाता है कि इसको मैंने आतिश जहन्नम से जो है ना वो नजात का परवाना दे दिया है। उसके बाद फिर मस्जिद नबी और मस्जिद हराम में नमाज की फजीलत के बारे में कुछ रिवायात हैं। फरमाया, अक्सरुस्सलात फ़ी मस्जिद रसूलिल्लाह। ये हज़रमी रावी हैं, वो कहते हैं कि अमरनी अबू अब्दुल्ला, मुझे इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि अक्सरिस्सलात फ़ी मस्जिद रसूलिल्लाह मस्तताता, तुमसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ो। इन्नका ला तक़दिरु अलैहि कुल्ल मा शि'ता, क्योंकि यानी हर कस व नाकस को ये सआदत नसीब नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ो। यानी किसी किसी को जो है ना ये नसीब होता है कि वहाँ नमाज पढ़े। उसके बाद फिर आपने फरमाया, अक्सर सलात फ़ी हाज़िल मस्जिद मस्तताअतुम, यानी तुमसे जितना हो सकता है कसरत से इस मस्जिद में नमाज पढ़ो। फ़इन्नहु खैरुल लकुम, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है। वअलमु अन्नर रजुला क़द यकूनु कय्यिसन फ़ी अम्र दुनिया फ़युक़ालु मा अक़यस फ़लाना। बाज़ औक़ात लोग दुनियावी मामलात में जो होशियार होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माल दुनिया कमाने के वो माहिर होते हैं, उनके लिए कहा जाता है ये फलान आदमी जो है ना कितना बड़ा होशियार है, अक्लमंद है और दाना है। फ़कैफ़ा मन कय्यस फ़ी अम्र आखिरतिही, और वो आदमी कितना अक्लमंद या दाना होगा जो आखिरत के मामले अक्लमंद हो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे कि जिसका उसको रोज़ आखिरत ज़्यादा से ज़्यादा अजर जिया मिले। और ये तो मस्जिद नबी में नमाज की फजीलत की बात थी। और मस्जिद हराम के बारे में रिवायत है, अस्सलातु फ़ी मस्जिद अल हराम तादिलु अल्फ़ अल्फ़ सलात, यानी मस्जिदुल हराम में एक नमाज ये भी हज़ार यानी 10 लाख नमाजों के बराबर है। यानी आप अगर किसी प्राइवेट कारवान में भी, महंगे से महंगे कारवान में भी आप जाते हैं, 20-25 लाख रुपए भी लेके जाते हैं, तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये आपका जो 20 या 25 लाख रुपया है वो मस्जिदुल हराम में एक नमाज की जो है ना वो कीमत नहीं बढ़ सकता। एक नमाज
یعنی 10 لاکھ نمازیں پڑھنے کے لیے انسان کو کتنی عمر چاہیے ہوتی ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا الصلاۃ فی مسجد الحرام تعدل الف صلاۃ وصلاۃ فی مسجد النبی تعدل عشرۃ آلاف۔ مسجد النبی میں جو نماز پڑھے گا اس کو 10,000 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو آدمی مسجد الحرام میں نماز پڑھے گا اس کو 10 لاکھ نمازوں کا اجر ملے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ افراد کتنے جو ہے نا وہ بڑے خسارہ اور گھاٹے میں ہیں کہ مکے میں ہوتے ہیں اور نماز اپنے ہوٹل میں پڑھتے ہیں، یا مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں اور نماز اپنے ہوٹل میں پڑھتے ہیں۔ یعنی مسجد مکہ معظمہ میں رہ کے اپنے ہوٹل میں رہنے والا بندہ اپنے آپ کو یعنی 1 ملین نمازوں کے ثواب سے محفوظ جو ہے نا وہ محروم رکھتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام حجاج کرام مومنین مومنات جن کو اس سال حج بیت اللہ نصیب ہو رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس حج اور اس کی عبادات کی برکتوں سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔